اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رجوع فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، صرف اپنے آپ ہی سے ڈرنے والا، اللہ کی ذات سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ وزاری کرنے والا اور تمام امور میں صرف تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع پنجاب کے ایک جلیل القدر چشتی نظامی شیخ طریقت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی، آپ کا خاندانی پس منظر، تعلیم، آپ کے واقعات، ملفوظات، ارشادات، خلفاء، انداز تربیت، یہ ساری چیزیں اور وہ خصوصیات و اوصاف جو چشتی سلسلہ طریقت کا ترہ امتیاز ہیں، ان پر ہم آج بات چیت کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب سب سے زیادہ جن مشائخ کا مرہون منت ہے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا، وہ چشتی نظامی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے اور پھر چشتی نظامی شاخ ہے اس کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف میں وہ سب سے بڑے شیخ طریقت ہیں جنہوں نے خطہ پنجاب کو اپنا مرکز بنایا اور یہاں اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ کتنے ہی مقامی قبائل ہیں جو آج بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام جپتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو حضرت بابا صاحب نے مسلمان کیا تھا۔ پنجاب میں چشتیوں کا سب سے بڑا مرکز روحانیت پاک پتن شریف ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیاں شریف بہاول نگر، یہ دوسری بڑی خانقاہ ہے، دوسرا بڑا تعلیمی، تربیتی اور روحانی مرکز ہے چشتی نظامی سلسلے کا، جہاں رجوع خلائق ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کھرل خاندان سے تھا، کاشتکاری کرتے تھے آپ کے آباء و اجداد۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی سے بھی قریبی تعلق تھا، اکٹھے طلب علم کے لیے لاہور آئے، اس کے بعد دہلی پہنچے۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے عہد کے مجدد چشتیاں ہیں، جو صاحبزادے اور جانشین ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت اورنگ آبادی خلیفہ اعظم ہیں مجدد سلسلہ چشتیہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی وہ ہستی ہیں جن کی مرقع کلیمی ایک کتاب ہے اور دوسری کتاب کشکول کلیمی ہے، یہ بہت مشہور اور معروف ہے، اور مشائخ چشت میں یہ معمول رہا ہے کہ جن کو بھی خلافت عطا فرماتے ہیں ان کو مرقع اور کشکول بھی عطا کرتے ہیں، بلکہ انہی سے کتابت کروا کے انہی کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی پسندیدہ روش تھی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، کیا شان ہے ان کی کہ جب وہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کی بارگاہ میں دہلی پہنچے تو طلب علم انہیں ان کے دروازے پر لے گئی تھی، اور یہ ظاہری علم کی طلب تھی۔ قدرت نے ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا کہ اس بارگاہ معلّہ سے وہ علم ظاہر بھی حاصل کریں اور علم باطن بھی حاصل کریں۔ اس جلیل القدر شیخ کے وارث کامل بنے جس کا نام خواجہ فخر الدین فخر جہاں ہے۔ مغل بادشاہ بھی اور شہنشاہان دکن بھی اور نہ جانے کتنے اور لوگ جن کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ دہلی کے مدرسہ غازی الدین خان میں ان کا مرکز تھا اور وہیں آپ تشریف رکھتے تھے، وہیں آپ کے خلفاء کثیر تعداد میں مریدین آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اپنے شیخ کے اتنے منظور نظر ہو گئے، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی اتنی خدمت کی کہ حضرت خواجہ فخر جہاں فرمایا کرتے تھے
کہ مکھن تو لے گیا یہ پنجابی، یعنی خواجہ نور محمد مہاروی، اب پیچھے رہ گئی چھاچھ، سب کے حصے میں اب چھاچھ آئے گی، بچہ کھچا آئے گا، درد تہ جام آئے گی، روحانیت کی اور معرفت کی جو سب کے حصے میں آئے گی۔ تو خلافت چشتیہ جو مرکزی تھی وہ حضرت خواجہ فخر جہاں سے منتقل ہوئی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی میں۔ آپ سادہ طبیعت کے تھے، عجز اور انکسار آپ کا طرہ امتیاز ہے، اور آج تک اس خانقاہ مقدسہ کا یہی شعار بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سجادہ نشین حضرات عام لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں، اسی طرح کا کوئی نمود و نمائش، کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی وہ نہیں ہیں صدائیں۔ اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور طرہ امتیاز اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے خلفاء کی تربیت کی جنہوں نے آگے نسلوں کو سیراب کیا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے آخری خلفاء میں سے ہیں، حضرت قاضی عاقل محمد صاحب کوٹ مٹھن شریف والے، خواجہ غلام فخر الدین کے جد اعلیٰ، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی، اور ایک اور بہت اہم خلیفہ ہیں آپ کے، ان کا نام ہے نواب غازی الدین خان نظام۔ عماد الملک ان کا لقب تھا، اور یہ پوتے تھے حیدرآباد دکن کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے بانی کے، اور یہ صرف 20 سال کی عمر میں سلطنت مغلیہ کے وزیر اعظم بن گئے تھے، ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور یہ شاعر تھے، ادیب تھے، 7 زبانیں انہیں آتی تھیں۔ یہ مرید تو تھے حضرت خواجہ فخر جہاں کے سلسلہ قادریہ میں، اور ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتی سلسلے کے ساتھ ساتھ قادری سلسلے کو بھی فروغ دیا، یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ سیال شریف کی خانقاہ ہو، گولڑا شریف کی خانقاہ، معظم آباد، جلال پور شریف، کتنی ہی خانقاہوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آج چشتی نظامی سلسلے کی پہچان ہے۔ ان سب کا سلسلہ طریقت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ۔ حضرت خواجہ کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین، ابتدائی تعلیم و تربیت، شوق علم، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور نظام رحمت ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے تمہیدی اور بنیادی گفتگو فرمائی حضرت سیدنا قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو قبلہ نظامی سے ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں کہ جس طرح جسمانی امراض اور جسمانی ضروریات کے اعتبار سے مختلف نسخہ جات دنیا میں متعارف ہوتے ہیں، واہ، اسی طرح روحانیت بھی بنیادی طور پر یہ برائی اور برے اخلاق کے علاج کا اولیاء کے پاس نسخے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ لگتا ہے یہ کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو روحانی نسخہ تھا نا، وہ اس موقع پر اتنا کارگر ہوا، کیا بات، زود اثر ہوا کہ صرف اس نے اس وقت ہی اثرات مرتب نہیں کیے، بلکہ اس کے اثرات کی اب بھی جب ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اب بھی یہ روحانی نسخہ کارگر ہے۔ واہ، اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو بڑا شرف حاصل ہے کہ ایک تو آپ کے سر پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے احیاء کا، آہا، تجدید کا، سبحان اللہ، اور اس کو شباب میں لانے کا دستار جن بزرگوں کے سر پر رکھی گئی، خواجہ فخر جہاں بالکل، فخر الدین دہلوی کے بعد کیا بات، انہوں نے یہ پگ اتار کر آپ کے سر واہ پر واہ رکھ واہ، دی، اور یہ اس پگ کا فیض تھا۔ یہ جو آپ نے سارے نام گنوائے، بے شک، تونسا شریف ہو، حافظ جمال اللہ صاحب کا آستانہ ملتان ملتان ہو، شریف، کوٹ مٹھن شریف ہو، اس کے علاوہ خیرپور، حاجی پور شریف ہو، چاچڑا شریف ہو، بے شک، خیرپور ہو، پھر سیالوی سلسلہ ہو، بے شک، گولڑوی ہو، معظم آباد ہو، یہ جو سارے جو رنگ نظر آ رہے ہیں، یہ قبلہ عالم کی خانقاہ سے بے شک، وابستہ لوگوں کے رنگ ہیں۔ تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام
بیان کیا جاتا ہے وہ بہبل ہے، اچھا بعض لوگ بہبل بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک، اور بعض کہتے ہیں بابل ہے، اچھا، بہرحال جو بھی نام ہے۔ بعد میں جب آپ کی بڑا خوبصورت مقامی نام ہے، مقامی نام ہے تو لگتا ہے یہ اس کے جو معنی لگتے ہیں نا جو متعارف ہیں، بھلا بندہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، خوبصورت بندہ، کیا بات، سجا ہوا بندہ۔ واہ واہ، لگتا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ ابھی عقد کے مراحل میں بھی داخل نہیں ہوئی، جی، لیکن ان کے وجود مبارک سے اولیاء کو اس صاحبزادے کی خوشبو آتی تھی کہ یہ ولی کامل کی والدہ بنے گی، یہ کامل کی والدہ ماجدہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے تھے جی، اس علاقے میں اوچ شریف والوں کے خلفاء رہتے تھے، اور ان خلفاء میں سے فتح محمد نام کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کی والدہ ماجدہ کو جب دیکھا تو انہوں نے صرف ٹکٹکی باندھ کر ان کے وجود کا ہی ملاحظہ نہیں کیا بلکہ ان کی عزت بھی کی۔ تو جب عورتوں نے پوچھا کہ حضور اس شہزادی کی اور بچی کی عزت چھوٹی سی کی بچی وجہ ہیں اور سمجھ آپ نہیں آ اتنے رہی، معمر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دیکھ سبحان کر اللہ، مجھے غوث زماں کی خوشبو آ رہی اللہ ہے، اکبر، یہ ایک والدہ بنے گی۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں رہنے والے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ اس حمل کے دوران آ گئیں، اس وقت بھی وہاں کے دودھی والے بزرگ شیخ احمد انہوں نے بھی بہت عزت دی، بہت رسپانس کیا، بلکہ بار بار تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایسا ہی ہے، تو آپ نے عرض کی آپ تو بزرگ آدمی ہیں، تو میری جیسی عورت کی تعظیم کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ تعظیم آپ کی نہیں، آپ کے اندر جو امانت موجود ہے یہ تعظیم بنیادی طور پر اس کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے رجال کار ظہور میں لانا چاہتا ہے تو منصوبہ بندی کا جو ایک نظام ہے یہ ہم ہی نہیں کرتے، قدرت کے ہاں بھی منصوبہ بندی کا ایک سلسلہ موجود ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو لہٰذا اس منصوبہ بندی کا تسلسل تھا۔ اس سے بڑا مدبر الامور کون ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ پھر آپ جب دنیا میں باقاعدہ تشریف لائے تو آپ کے بارے میں یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی 14 ماہ رمضان کو، جی، سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا، واہ، تو بڑی پریشانی شروع ہو گئی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہا، تو وہ شیخ احمد دودھی کے پاس جب لے گئے تو انہوں نے مسکرا کر کہا بچہ روزے سے ہے، اللہ اکبر، تم اس سے گھبراؤ نہ، سبحان اللہ، بچے نے افطاری کے ٹائم دودھ پینا ہے اور سیر ہو کر دودھ پینا ہے۔ لگتا یہ کہ قبلہ نظامی سے یہ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ مرجع بنانا چاہتا ہے اور جن کے اوپر امانت کا، روحانیت کا، علم کا اور تبلیغ دین کا تاج رکھتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں لوگوں میں دکھا بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ لوگ اچانک پریشان نہ ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ پھر آپ کی طلب علم میں جو رغبت ہے، جی، جو آپ کا میلان ہے، جو آپ کی دلچسپی ہے، وہ بڑی دیدنی ہے۔ چونکہ خاندانی پیشہ کھیتی باڑی کا تھا، بالکل، آپ کو 5 سال کی عمر کے بعد قرآن مجید حفظ کرایا گیا۔ مولانا مسعود احمد صاحب جو ان کی مقامی مسجد میں تھے، ان سے آپ نے جلدی سے حفظ کر لیا۔ بعد میں آپ کو کھیتی باڑی کی طرف جب لے آئے تو وہاں بڑی حیرانگی ہوئی، یہ عام کھیتی باڑی کرنے والا بندہ نہیں، یہ دلوں کا باغبان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا بندہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، یہ جن کا ذکر پاک ہے، پھر یہ نور محمد کیسے بنے، دہلی کیسے گئے، حضرت خواجہ فخر جہاں سے کیسے متوسل ہوئے، کیا کیا فیض پایا، کیسی تربیت دیکھی؟ ماشاءاللہ، حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ نے فرمایا محبت است کہ دل را نمی دہد آرام، سبحان اللہ، وگرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد۔ واہ، یہ محبت ہی ہے جو بے چین کرتی ہے، ورنہ کون نہیں چاہتا کہ آرام ملے۔ آرام و سکون سے رہے۔ آپ کے والد گرامی ایک دور افتادہ علاقے چٹالہ گاؤں، وہاں سے مہار میں آنا، مہار میں حافظ مسعود صاحب سے ابتدائی تعلیم، قرآن مجید، ناظرہ، حفظ وہ پڑھنا، پھر اس کے بعد ڈیرہ غازی خان میں
دیگر علماء سے پڑھتے رہے، شرح ملا جامی تک تو ڈیرہ غازی خان میں آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر حضرت آپ نے ذکر کیا شیخ محکم الدین سیرانی اویسی، حضرت محکم الدین سیرانی اویسی سلسلہ کے تھے، بزرگ بڑے بے باک اور بڑے، ان کے ساتھ آپ لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ بہت ساری تکالیف اٹھائیں جی. اور جو میں نے آغاز میں شعر پڑھا کہ یہ وہ بے چین کیے ہوئے تھا ان کو. ایک گاؤں کا رہنے والا اور پنجاب کے دور افتادہ علاقے میں، اور اتنی محبت اور علم سے اتنی محبت. تو وہ حضور یہ جو دیہاتی پس منظر کے نوجوان ہوتے ہیں نا اور زمینداروں کے، انہیں تو جب تک خالص دودھ اور لسی اور دہی اور مکھن نہ ملے بالکل ان کا گزارا نہیں ہوتا. بالکل. تو حضرت نے اپنے لاہور کے جو واقعات بیان کیے ہیں زمانہ طالب علمی کے، وہ انتہائی تکالیف پر مشتمل، انتہائی تکالیف، یعنی یہ علم کے حصول کے لیے جہاد سے کم نہیں ہے. بعض جگہ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے پیٹ کے لیے گدائی بھی کرنا پڑے. ایسا ہی ہے. اور کیوں؟ چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ نہ تو یہ کوئی پیسے، نہ چیزیں یا معاملات، لوگ جب نکلتے تھے تو پھر اسی طرح ہی جو ہے تو اتنا مشکلات، اور وہ فقط علم کے لیے. پھر لاہور سے جب لاہور میں وہ تسکین پوری نہ ہو سکی تو پھر دہلی کی طرف رجوع کیا. یہ اس وقت رجحان تھا، اس وقت یہ معمول ہوتا تھا کہ لاہور کے بعد جو ہے نا اکثر و بیشتر صوفیاء، بزرگ علماء جو ان کے طالب علم وہ دہلی کی طرف روانہ ہوتے. ویسے بھی دہلی میں چونکہ روحانی رزق موجود تھا، وہ بھی تو کھینچ رہا تھا. وہ بالکل. یہ جیسے قبلہ جامی صاحب نے ذکر کیا کہ پیدائش سے بھی پہلے بشارتیں مل گئیں، وہ اب وہ ان کو وہاں تک لے کے تو جانا تھا. تو وہاں پہ نواب غازی الدین صاحب کے مدرسے میں رہے اور وہاں پہ پڑھتے رہے. وہاں پہ آپ نے شرح ملا جامی تک تو پہلے پڑھائے تھے، وہاں پہ دیگر کتب پڑھتے رہے، اور کتبی جو کہ منطق کی کتاب ہے وہ بھی وہاں سے آغاز کر لی تھی. برخوردار صاحب بھی، برخوردار ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا، محبت سے ذکر کیا ہمیشہ. وہ ان سے، اور وہ آپ بڑی محبت کرتے تھے، وہ خود چشتی تھے. جی بالکل. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ دن کے وقت ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے اور آپ ساتھ بٹھاتے خواجہ صاحب کو. خواجہ صاحب کو قبلہ عالم کو ساتھ تناول فرماتے، محبت کرتے، اور کتبی جو کہ علم منطق کی کتاب ہے، اور علم منطق کے وہ نقطے جو شروع ہوئے تو آپ اس سے حظ لینے لگے، تو لیکن ان کو کوئی گھر میں کوئی مصروفیت بنی اور سلسلہ منقطع ہوا. ہاں جی. تو پھر شہرت سنی خواجہ فخر جہاں کی، تو وہ آپ چلے گئے. لیکن اس کے بعد آپ پریشان. آپ ہی کے ایک کلاس ہم مکتب حافظ محمد صالح صاحب نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ بڑے پریشان اور غمگین ہیں، کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے علم کی جستجو کے لیے اور اس تسکین کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا عرض کیا، اور کہا کہ سنا ہے دکن سے آئے ہوئے ہیں ایک پیرزادہ صاحب ہیں اور بڑے عالم دین ہیں. چونکہ ایک بڑے گھر کے حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں اور لاڈلے بیٹے حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ کے، اور خلافت یافتہ اور صدیقی سلسلے سے پھر ایک کچھ تھوڑا وہ بھی تو ہوتا ہے نا. کسی بھی چشتی کے لیے دہلی کا مسلح سنبھالنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور جس پر سب متفق ہو جائیں بلا شبہ. ابھی ذکر ہوا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ بھی مجدد چشت تھے، اور جو رسالہ فخر الحسن لکھا، اور پھر آپ کا علمی وجاہت، پھر ایک بے نیازی اور ایک اپنا انداز تھا. آپ وہاں پہ اپنے ہی اس دوست کے ساتھ، اپنے ہی مکتب کے ساتھ، حافظ محمد صالح صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے، لیکن شومی قسمت کے اس دن ملاقات نہ ہوئی. پھر آپ اگلے دن خود ہی نماز ظہر کے بعد حاضر ہو گئے، اور پھر جو کتابوں میں اور ملفوظات میں لکھا ہوا ہے تو وہ جو معاملہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ہچکچا رہے ہیں، اور وہاں کا تزکو احتشام اور وہ صدیقی پیر زادہ اور وہ علمی معیار والا، اتنا بڑے مقام والا، اور شاہ ولی اللہ والوں سے ٹکر لینے والا اور ان کے جواب دینے والا اتنا بڑا عالم دین، اور وہ اپنے جس انداز میں ایک مشائخ چشت کی ویسے بھی جلالت جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے. تو آپ جب وہاں پہ داخل ہوئے ہچکچاتے ہوئے، دالان در دالان، وہ اس محفل میں آگے گاؤ تکیہ لگا ہوا، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہاں پہ جو معاملہ پھر آپ نے آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بڑھے ہوئے، اللہ اللہ، خواجہ صاحب کے، اور اسی شخص نے قبلہ عالم بننا تھا، اسی شخص نے نور محمد بننا قبلہ تھا، عالم اور نور محمد۔ اور پھر دیکھیں نظامی صاحب، آپ وہاں پہ اندر داخل ہوئے تو خواجہ فخر الدین فخر جہاں نے خود فرمایا کہ آئیں، اور اٹھ کے گلے اور معانقہ کیا، ملے۔ کیا بات! اس وقت کوئی تسلی ہوئی، اور پھر آپ سے علم کے لیے استدعا کی، آپ نے کہا کہ جی آپ کیا پڑھتے رہیں؟ کہا جی میں یہ پڑھ چکا ہوں۔ کہا کہ اب یہ کافی نہیں ہے، یا انہی سے پڑھیں آپ، میں تو موقوف کر چکا ہوں۔ پھر آپ نے وہی سلسلہ، آپ نے استدعا کی تو آپ کو اجازت مل گئی، آپ نے ان سے آنا جانا شروع ہو گیا، آنا حاضر جانا ہوتے شروع رہے، ہو گیا، استفادہ کتبی پڑھی۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ ظاہری علم تو آپ پڑھ چکے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ اس منزل کی طرف آپ کے لیے ایک اور علم ہے میرے پاس، اس کے لیے واہ واہ۔ ایک اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ، وہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں ایک دن، کیونکہ یہ نام بھی نور محمد جو ہے یہ شیخ نے دیا تھا آپ کو، اور کہا کہ آپ نور محمد ہیں، تو خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے کہ کیا قدرت ہے، ایک دن ایک محبت میں انداز میں جب آپ روحانیت کی طرف آپ نے آپ کو چلایا اور کہا کہ کسی کو خدا کہاں سے لے آتا ہے، کسی کو کہاں دکن، کہاں پاک پٹن، پروردگار کا معاملہ دیکھیے اے نور محمد، سبحان اللہ کہ مجھے پٹن سے بلایا گیا اور آپ کو مجھے دکن سے بلایا گیا اور آپ کو پٹن سے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! پھر وہ آگے شعر پڑھا، کہا کہ حسن ز بصرہ، حسن ز بصرہ، حبش بلال از حبش، صہیب از شام، صہیب از شام، ز خاک مکہ ابو جہل انچب العجب۔ کیا بات، کیا بات! مشائخ چشت کا کیا وہ خاص اصول تربیت ہیں جن کے مطابق حضرت کی تربیت ہوئی اور آپ نور محمد بھی بنے، قبلہ عالم بھی بنے؟ آپ کے ارد گرد اس وقت کون سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے حضرت خواجہ فخر جہاں سے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ میں ذرا قبلہ ڈاکٹر شاہ محمد کھگا صاحب کی وساطت سے کہہ لوں۔ جی، انہوں نے سبقت لسانی میں کہیں ٹکر کا لفظ بول دیا، تو یہ مشائخ چشت کے ہاں ٹکر انہوں نے کبھی نہیں لی، ہمیشہ مصالحت، اعتدال و توازن، تحقیق و دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، یہ ہمیشہ ان کا مشرب رہا۔ اس میں کمال یہ ہے، آپ کی بات بڑی ہے کہ وہ جو ایک علمی اختلاف ہوا وہ دونوں طرف سے خالصتاً علمی تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ کا خانوادہ زندگی بھر حضرت خواجہ فخر جہاں کے احسانات کا ممنون رہا اور اعتراف کرتا رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے خود لکھا ہے، اکثر آتے تھے جی، بلکہ یہ بات بڑی شہرت تھی کہ بخاری شریف کا درس یہ جامعہ رحیمیہ میں بھی ہوتا تھا، بخاری شریف کا درس مشائخ چشت بھی دیتے رہے ہیں۔ بالکل۔ تو عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب خود اس بات کے گواہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے تھے، اور یہ حدیث میں شواہد کے ساتھ موجود ہے کہ جہاں حدیث پڑھی جائے وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رسانی کا خاص رنگ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ایک دفعہ میں آیا تو آپ حدیث پڑھا رہے تھے خواجہ فخر الدین محدث دہلوی، تو میں نے باقاعدہ انوار نبویہ کی بارش دیکھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! آپ بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں اور اس درس میں بارگاہ رسالت معاب کے ساتھ کنیکشن کی نوعیت ایسی ہے، لگتا یہ ہے کہ اس پوری محفل پر فیضان نبوی کا گہرا رنگ ہے۔ جی ہاں، تو ہمیشہ ان کی آپس میں بڑی موافقت رہی ہے۔ حضور اس علمی اختلاف کے بعد بھی جب خواجہ فخر جہاں تشریف لے جاتے تھے خانوادہ ولی اللہ میں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہاں فرمائش کرتے تھے میں نے سما سننا ہے، اور وہ سناتے تھے، وہ سناتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی بہن کا گھر خالی کرواتے تھے، بالکل، اور وہاں محفل سما منعقد کرواتے تھے۔ یہ شان ہے نا بڑوں کی، ہمیشہ دونوں طرف سے بڑا ایک دوسرے کا رسپانس رہا۔ حتیٰ کہ یہ جو آپ نے سوال فرمایا اس پر تکنیکی بحث شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم پورے تصوف کو 7 ستون دے سکتے ہیں، ان 7 ستونوں کا فیض سب کے پاس جزوند ہوتا ہے،
لیکن کچھ مشائخ نے کچھ کو خاص کر لیا. جی مثلا نسبت طہارت کا فیض سب کے پاس ہے بے شک، لیکن نسبت طہارت کا یہ رنگ کہ حواس خمسہ پر اتنا کنٹرول کیا جائے تاکہ باہر سے آنے والے وہ تمام وساوس، وہ تمام خیالات جو توجہ کی یکسوئی میں خلل ڈالیں، یہ فیض مشائخ چشت کے یہاں ہے. کیا بات. اس لیے مشائخ چشت کے یہاں اب بھی ملتا ہے. بہت سارے ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کثرت مراقبہ کی وجہ سے جی ان کی یہ جگہ مستقل جھک جاتی ہے. حضور ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو کے علاوہ ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کی گفتگو کا فیضان ہی بس اس میں مست مگن رہتے ہیں. ایک پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ ہمارے خاندان کے لوگ ان کو پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ رحمۃ اللہ سب کہتے ہیں کہ وہ کثرت مراقبہ کی وجہ سے ان کی یہ جگہ جھک گئی تھی. اور یہی کیفیت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی تھی. وہ کئی عرصہ وہ ایسے رہتے تھے جیسے بندوں کی ظاہری شکلیں بھی نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. طہارت سے یہ فیض کسید کرنا. حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین ذریعہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا اپنے حواس خمسہ پر کنٹرول کر لیں، وہ بندہ تیزی کے ساتھ قرب الہی کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ ہے ان کے ہاں فیض طہارت. جی یعنی طہارت ظاہری اور باطنی میں اتنی مرکزیت. اچھا دوسرا ان کے ہاں جو تصوف تربیت ہے، عبادت الہی کی کثرت کراتے ہیں. اچھا عبادت الہی کی کثرت سے تینوں چیزوں مختلف سلاسل کو ملیں. جی عبادت الہی کی کثرت سے شمول رحمت، یہ فیض لے گئے نقش بندی. سبحان اللہ. عبادت الہی سے حلاوت مناجات، جی یہ فیض لے گئے قادری. کیا بات. عبادت الہی سے مشاہدہ انوار الہیہ، اللہ یہ فیض ملا مشائخ چشت کو. اللہ اکبر. یہ عبادت الہی اتنی زیادہ کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ رنگ گہرا ہے. اس کے بعد ان کے ہاں عشق کا جو درس ہے یہ ان کے خمیر میں اتنا شامل ہے کہ اس عشق کی پریکٹس ان کی سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے شیخ طریقت کی خدمت کرنا، بے شک، اور اپنے شیخ طریقت کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر موجود انوار نبوی اور انوار الہیہ کو تکتے رہنا، سبحان اللہ، تاکہ اس پر طبیعت جم جائے. اس کے بعد ان کے ہاں فنا کا تصور ہے. یہ وحدت الوجود کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں. قبلہ عالم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ فصوص الحکم کا مطالعہ. بالکل ایسا ہی. کیا بات. یہ آپ کی شخصیت اس حوالے سے بہت ڈلی ہوئی تھی. اب آپ قبلہ نظامی سے بڑے حیران ہوں گے، لوگ بھی ان چاروں دائروں کے مریض آتے ہیں. کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے طہارت کی پوڑی سے، کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے کثرت عبادت کی پوڑی سے، کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے عشق الہی کی پوڑی سے، اور کچھ کا علاج کرنا پڑتا ہے وحدت الوجود کی پوڑی سے. طبیب حاذق جانتا ہے. طبیب حاذق. حافظ جمال اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے ذکر کراتے تھے، فاصل پر بٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے آپ کون ہیں؟ تو میں کہتا تھا میں جمال ہوں. حتیٰ کہ رنگ یہاں تک چڑھایا، پوچھتے آپ کون ہیں؟ آپ کہتے تھے میں محبت الہی میں گرفتار ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. سبحان. بہت شکریہ، بہت ممنون ہوں آپ تشریف لائے، بہت عمدہ گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے مفلسی کے خاتمے کا ایک وظیفہ پیش خدمت ہے. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاق کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا.